طاہرہ خانم اپنے کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں پر نفیس سی اینک لگی ہوئی تھی اور وہ بڑے انہماک سے کتاب پڑھ رہی تھیں کہ ملازمہ نے اندر آ کر روحان کے آنے کی اطلاع دی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی شاہانہ بیگم نے روحان سے اس کی شادی کے بارے میں عندیہ لینے کا کہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور دوستوں سے بھی زیادہ طاہرہ خانم کے قریب تھا۔ ان سے اپنے دل کی ہر بات بچپن سے شیئر کرتا چلا آیا تھا۔ بڑی بی بی جی، روحان بابا آئے ہیں، ملازمہ خوشی خوشی بتا ہی رہی تھی کہ روحان بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ نانو، آپ کے ملازمین کو سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے، بجائے میرے لیے دروازہ کھولنے کے یہ محترمہ سکینہ اندر بھاگ گئی۔ حد ہے، پہلے آنے والے کو گھر کے اندر تو آنے دو، مگر نہیں، یہاں کا تو بابا آدم ہی نہیں ڈالا ہے۔ وہ خاصا جھلایا ہوا۔ بڑا ہی مبارک دن ہے آج تو۔ انہوں نے اینک اتار کر اپنے لاڈلے نواسے کی جھنجھلاہٹ نظر انداز کی اور کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے سامنے کھڑی ملازمہ کو مخاطب کیا۔ سکینہ، ذرا بھاگ کر 7 دانے سرخ مرچوں کے تو لاؤ، میں اپنے بیٹے کی نظر اتار دوں۔ ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سکینہ کچن کی طرف بھاگ گئی۔ صاحبزادے، آج کیسے یہاں کا راستہ بھول پڑے؟ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا جو ان سے گلے ملنے کے بعد مسکراتا ہوا ان کے قریب دھرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج اسٹوڈیو جانے کا موڈ نہیں تھا اور اتنے دنوں سے آپ سے ملا بھی نہیں تھا، تو سوچا کیوں نہ آج آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لوں۔ اچھا کیا، 3-4 دن سے میں بھی تمہیں بڑا مس کر رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے اس وقت تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے، طاہرہ خانم نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دس از ناٹ فیئر نانو، اگر مجھے مس کر رہی تھی آپ تو آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ میرے لیے آپ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا اپنی ڈارلنگ نانو کے پاس، اس نے شکوہ کیا۔ نانو کی جان، مجھے علم ہے کہ تم آج کل اپنے ورلڈ ٹور کی ریہرسل میں بہت مصروف ہو، راتوں کو بھی دیر سے آ رہے ہو، تو بس اس لیے تمہیں پریشان نہیں کیا، وہ رسان سے بولی۔ نانو، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، نہ کوئی شو نہ کوئی کانسرٹ، اس نے نانو کو جواب ہی دیا تھا کہ سکینہ 7 ثابت سرخ مرچیں لے آئی۔ طاہرہ خانم نے اس سے مرچیں لے کر روحان کے سر سے 7 بار وار کر سکینہ کو واپس دیں تاکہ انہیں آگ میں جلاتے، اور پھر دوبارہ روحان کی طرف متوجہ ہوئیں جو بڑے اطمینان اور سکون سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چائے پیو گے؟ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ضرور پیوں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے مجھے کچھ کھانے کو دیں، آج لنچ کرنے کا وقت بھی نہیں ملا، پھر آپ کے پاس آ رہا تھا تو سوچا آپ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے پاستا بنوا کر کھاؤں گا۔ ان کے پاس آ کر بالکل بچہ بن جاتا تھا اور خوب لاڈ اٹھواتا تھا۔ چلو پھر کچن میں چلتے ہیں۔ وسیع عریض اٹالین انداز کے بنے کچن میں پہنچ کر طاہرہ خانم نے ملازمہ کو باہر جانے کا کہا اور خود فریج سے چکن اور سبزیاں نکال کر پاستا بنانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ روحان سے باتیں کرنے لگی، جو اچک کر ان کے نزدیکی کاؤنٹر پر بیٹھ گیا۔ روحان بیٹا، تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے اچانک اس سے پوچھا۔ کس کی شادی نانو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ تمہاری اور کس کی؟ وہ کون سا اسے چھوٹ دینے والی تھی؟ میری شادی؟ اس نے حیرت سے اپنی نانو کو دیکھا۔ ہاں بھائی، تمہاری شادی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ سبزیاں کٹر بورڈ پر کاٹتے ہوئے بولی۔ کام آن نانو، اب آپ بھی ممی کی زبان بولنے لگی ہیں، وہ خفا ہوا۔ روحان، تم اس سال پورے 26 برس کے ہو رہے ہو، یہی بیسٹ عمر ہے شادی کے لیے۔ اپنا ایم بی اے تو تم 3 سال پہلے ہی مکمل کر چکے ہو اور اب تو میوزک میں بھی خاصا نام کما لیا ہے۔ میرے خیال سے اب تمہاری شادی ہو جانا چاہیے، اور اب میں بھی پڑنانی بننا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نانو، شادی کے لیے کوئی لڑکی بھی تو ملے، اس نے سرد آہ بھری۔ ارے میرے چندا، تم حامی تو بھرو، پھر دیکھنا تمہاری ماں تمہارے لیے لڑکیوں کی لائن لگا دے گی، طاہرہ خانم نے اس کی شرارت کا سنجیدگی سے جواب دیا اور سبزیاں فرائی کرنا شروع کی۔ نانو، ابھی میرا سنگنگ کیریئر عروج پر ہے اور میں اس وقت شادی کے جھنجٹ میں پڑ کر اپنا وقت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روحان نے صاف انکار کیا کہ وہ انہیں اس معاملے میں کوئی آس نہیں دلانا چاہتا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، کبھی بھی کسی بھی لڑکی نے اتنے عرصے میں تمہارے دل کو نہیں چھوا؟ اتنے بڑے اسٹار ہو، دنیا بھر میں گھومتے ہو، آخر کوئی تو ایسی لڑکی دکھائی دی ہوگی جو تمہیں لگام میں ڈال سکے، سنبھال سکے۔ طاہرہ خانم کی بات سن کر ایک لمحے کو اس کی نگاہوں میں علیزے کا سرخ تپا ہوا چہرہ، پھولے ہوئے گالوں پر گھنی سیاہ سایہ دار دراز پلکیں اتر آئیں۔ اس کا ایک ایک نقش جیسے اسے حفظ سا ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ روحان نے اپنا سر جھٹکا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ بتاؤ نا، کوئی تو لڑکی دل کو بھائی ہوگی، طاہرہ خانم نے اسے ٹوکا۔ نہیں نانو، ابھی کوئی ایسی لڑکی بنی ہی نہیں جو مجھے روحان خانزادہ کو متاثر کر سکے، اور آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ وہ دیکھیں پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے ان کی توجہ چولہے پر ابلتے ہوئے پانی کی طرف دلائی۔ طاہرہ خانم اس کی عدم دلچسپی بھانپ چکی تھی، اس لیے موضوع بدل دیا۔
وہ دونوں نانی نوازا کچن میں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے کام کر رہے تھے۔ 25 منٹ میں روحان کا اپنی نانوں کے ہاتھوں بنا من پسند پاسا تیار ہو چکا تھا۔ روحان تم یہ کھاؤ، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ کر آؤں، وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ پلیٹ چمچ اور ڈش اس کے سامنے رکھ کر اپنے کمرے میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ روحان نے ابھی چند چمچے ہی کھائے ہوں گے کہ کچن کے بائیں باغ کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے انیتا کی چلانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بیزاری سے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا۔ کھڑکی بند کرنے سے پہلے غیر ارادی طور پر باہر جھانکا تو چونک گیا۔ انیتا اور علیزہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ان میں شاید کوئی بحث ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور تیزی سے باہر نکلا۔ آسمانی رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس، اپنے لمبے گھنے بالوں کی لمبی چوٹی سینے پر ڈالے، سلیقے سے شانوں پر دوپٹہ پھیلائے، وہ اس وقت انیکسی کے پیچھے کی جانب باغ میں موجود تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ کتاب میں سے ٹہل ٹہل کر وائوا کی تیاری کر رہی تھی کہ جم سے واپس آتی انیتا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ جو کئی دنوں سے روحان کو اس کے ساتھ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، آج علیزہ کو اکیلا دیکھ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگانے اور اسے اس کی اوقات دکھانے کا ارادہ باندھتی ہوئی سیدھا علیزہ کے سامنے آ کر رک گئی۔ تم اپنے آپ کو بہت خوبصورت، بہت اسمارٹ سمجھتی ہو، ہے نا؟ انیتا نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ کیا مطلب؟ علیزہ نے حیرانی سے انیتا کو دیکھا جو بلا وجہ اس سے الجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تم اتنی بھی سیدھی سادھی معصوم نہیں ہو کہ میں تمہیں تمہاری گھٹیا حرکتوں کے معنی سمجھاؤں، انیتا نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو بنا کسی وجہ کے اس کے پیچھے پڑ رہی تھی۔ تم لوور کلاس پینڈو لڑکی، اتنا بڑا گھر، عیش و آرام دیکھ کر اپنی اوقات بھولنے لگی ہو۔ سوچا وہی یاد کرا دوں۔ میں اپنی اوقات اچھی طرح جانتی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علیزہ نے بامشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ وہ ان سب مغرور لوگوں سے تنگ آ چکی تھی جو اپنی دولت کے گھمنڈ میں رشتوں کا پاس رکھنا نہیں جانتے تھے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم جان بوجھ کر یہ آگ اور پانی کا کھیل کھیل رہی ہو؟ انیتا نے پھر طنز کیا۔ میں اپنا وقت تمہاری ان فضول باتوں میں برباد نہیں کر سکتی، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتی رہو، علیزہ نے سنجیدگی سے اسے کھرا جواب دیا اور پلٹ کر نیکسی کی جانب بڑھی۔ اس کے لیے اس کی تعلیم اہم تھی، وہ فضول میں انیتا سے الجھ کر اپنا وقت برباد کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ انیتا چلائی، اوہ واو، اتنا ایٹیٹیوڈ! تم تو ابھی سے ہی خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر علیزہ پلٹ کر اس کے پاس آئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف بات کرو، علیزہ نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ وہ پہلے بھی انیتا کی کافی بدتمیزیاں برداشت کر چکی تھی اور اب اسے مزید موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی اونچا نہیں اڑ رہی تم؟ ایو راتوں کو چھپ چھپ کر روحان کو انیکسی میں بلانا، اس پر ڈورے ڈالنا، یہ سب کر کے تمہیں کیا لگتا ہے کیا تم روحان کو اپنے جال میں پھنسا لو گی؟ انیتا نے استحصائی انداز میں اسے دیکھا جس کا چہرہ اس کی اتنی گری ہوئی بات سن کر سرخ پڑ گیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا اس کے کردار پر حملہ تھا۔ وہ ساکت کھڑی حیرت و تعجب سے انیتا کو دیکھتی رہی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، روحان صرف میرا ہے۔ وہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکی جس کا کام ہی کسی رئیس زادے کو پھانس کر شادی کر کے اپر کلاس میں شامل ہونا ہے، ایسی لڑکی سے وہ فلرٹ تو کر سکتا ہے، شادی نہیں۔ تمہاری اوقات تو اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کی بھی نہیں، کجا یہ کہ شادی کے خواب دیکھو۔ اپنی عزت پیاری ہے تو بہتر ہوگا کہ روحان کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اس سے دور رہو۔ انیتا کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ساکت کھڑی علیزہ کو حقارت سے اپنے سامنے سے دھکا دے کر ہٹایا اور آگے بڑھی۔ علیزہ کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کیوں اس کی اتنی گری ہوئی باتیں برداشت کرتی؟ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں اسے پکارا، انیتا۔ انیتا اس کی آواز کو انسنی کرتے ہوئے اندر بڑھی تو علیزہ تیزی سے چلتی ہوئی عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ تم میری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ علیزہ زندگی میں پہلی بار اتنے جلال میں آئی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بات اب اس کے کردار پر آ گئی تھی جس پر وہ کسی صورت سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تمہارے اس 2 کوڑی کے روحان میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس نے انیتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ گڈ، ویری گڈ، اور آئندہ انٹرسٹ لینا بھی نہیں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ انیتا نے ڈٹائی سے شانے اچکائے۔ میرا اس سو کال روحان سے نہ پہلے کبھی کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ میں یہاں صرف پڑھنے آئی ہوں، اور وہ روحان جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، جو لڑکیوں کی عزت کرنا نہیں جانتا، میں اس پر ڈورے ڈالوں گی؟ لعنت ہے تمہاری اس گھٹیا سوچ پر۔ ارے اس کا تو اپنا کوئی کردار، کوئی دین ایمان نہیں، ایسے بندے کو تو میں بحیثیت انسان بھی برداشت نہ کروں، کجا یہ کہ اس سے شادی کروں۔ وہ بولتے بولتے رکی اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا۔
اور تم بھی میری بات کان کھل کر سن لو، آئندہ تم نے مجھ سے بدتمیزی کرنے یا میری کردار کشی کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم تائی امی کی کچھ لگتی ہو۔ میری نظر میں تمہاری اور روحان جیسے مغرور خود پسند لوگوں کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اپنی نظریں انیتا پر گاڑے ہوئے تھی۔ میں یہاں صرف پڑھنے کے لیے آئی ہوں، پوری زندگی دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑھ لے نہیں۔ اس نے بھی انیتا پر چوٹ کی۔ انیتا تل ملا کر جواب دینا چاہتی تھی، علیزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی بولنے سے روکا۔ بس میرا یہ سیمسٹر مکمل ہو جائے پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ علیزہ نے اپنی بات مکمل کی اور انیتا کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اینیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ روحان انیتا کو علیزہ سے الجھتا دیکھ کر جلدی سے کچن سے باہر نکل کر دالان عبور کرتا ہوا بائیں باغ میں پہنچا تو اس کے کانوں سے علیزہ کی نفرت حقارت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ٹکرائے۔ میرا سو کال روحان سے نہ پہلے کبھی کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ میں یہاں صرف پڑھنے آئی ہوں، اور وہ روحان جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، جو لڑکیوں کی عزت کرنا نہیں جانتا، ارے جس کا اپنا کوئی کردار، کوئی دین ایمان نہ ہو، اسے تو میں بحیثیت انسان بھی برداشت نہ کروں، کچھ یہ کہ شادی کروں۔ اور اب تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے تمہارے اس روحان سے نہ کوئی فرق پڑتا تھا، نہ پڑتا ہے اور نہ ہی پڑے گا۔ میری نظر میں تمہارے اور روحان جیسے مغرور خود پسند دین ایمان سے دور لوگوں کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں۔ علیزہ کی ان زہر میں ڈوبے الفاظ نے روحان کے اندر آگ بھڑکا دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبا دے۔ سامنے کام کرتا مالی اور دروازے کے نزدیک بیٹھا چوکیدار سب ہی علیزہ کی اونچی آواز سن رہے تھے۔ روحان کو انتہا درجے کی اہانت کا احساس ہوا۔ ہاؤ ڈیر یو علیزہ، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ پر، روحان خانزادہ پر انگلی اٹھائی۔ اس کے چہرے کی غلاظت غسلات تن گئے تھے، پیشانی پر رگیں ابھر آئی تھیں، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آخر یہ لڑکی خود کو نیک و پارسا اور دوسروں کو اتنا گرا ہوا کیوں سمجھتی ہے؟ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے راستے میں سجے گملوں کو ٹھوکر لگا کر توڑتا ہوا علیزہ کے پیچھے گیا۔ روحان کو اس طرح اچانک سے غیر متوقع طور پر سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی کرختگی اور لہو رنگ آنکھوں سے نکلتے شراروں نے علیزہ کے وجود میں دہشت کی لہر دوڑا دی۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو کف اڑاتا اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تو کرسی سے ٹکرا کر لڑکھڑا گئی۔ ہاؤ ڈیر یو! وہ لڑکھڑائی ہوئی علیزہ کو بازو سے تھام کر غرایا۔ ہاتھ چھوڑو میرا! علیزہ نے ناگواری سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ ابھی باہر انیتا سے تم کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے علیزہ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ لڑکھڑا کر کرسی پر گر گئی۔ میں نے صرف سچ کہا ہے، انیتا کی طرح کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالی، گندے اور جھوٹے الزام نہیں لگائے، علیزہ نے اس کے لہو رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اور سچ کیا ہے؟ وہ بلا کے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سچ یہی ہے کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر میں کیوں اپنے کردار پر تمہارے نام کی تہمت اٹھاؤں؟ واؤ، تمہارے نام؟ وہ پیچھے ہٹا۔ دیٹس اوکے، مجھے بھی تم جیسے شکی مزاج، خود کو اعلیٰ و عرفہ سمجھنے والی، خود ترسی میں مبتلا لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے غصے سے اس کی پیشانی بجائی۔ کیا تم مجھے میرے معمولات کو جانتی ہو؟ بولو، جواب دو! وہ چلایا۔ علیزہ کا دل اس کے دھاڑنے سے لرزا، لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ہمت کر کے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آخر تم جانتی ہی کیا ہو میرے بارے میں، جو یوں میرے کردار کی دھجیاں اڑاتی رہتی ہو؟ بولو، کیا کبھی مجھے شراب پیتے دیکھا ہے یا کوئی غلط کام کرتے دیکھا؟ وہ انگارے چبا رہا تھا اور علیزہ کی آنکھوں میں اس انیکسی میں اپنا پہلا دن گھوم گیا جب وہ شراب کے نشے میں دھت اس کے اوپر گرا۔ ایک طنزیہ مسکان علیزہ کے لبوں پر آئی۔ بدقسمتی سے میں جتنا آپ کے بارے میں جان چکی ہوں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ علیزہ کی لہجے کی تلخی نے ایک بار پھر اسے مشتعل کیا۔ تم؟ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ مس علیزہ، تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے جانتی ہو؟ تم ہماری زندگی پر عذاب بن کے مسلط ہو گئی ہو۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنا غصہ اور نفرت سامنے کھڑی لڑکی پر انڈیلنے لگا۔ تم اس گھر میں بن بلائے مہمان کی طرح مفت میں رہ رہی ہو، بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہو اور ہماری خاص کر میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کرو۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا، لیکن وہ اس سنگ دل بے حس انسان کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی، علیزہ نے جواب دینا شروع ہی کیا تھا کہ روحان نے اس کی بات اچک لی۔ اوکے، تو پھر میری مرضی سے اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ بولو، کتنے پیسے لے کر ہماری جان چھوڑو گی؟ وہ غصے کی انتہا پر یہ بھی بھول گیا تھا کہ یہ وہی چہرہ ہے جو اس کے خوابوں اور خیالوں پہ قابض تھا، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ چاہ کر بھی اپنے دماغ سے نہیں نکال پایا۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اسی نے خود علیزہ کو سختی سے ہاسٹل جانے سے منع کیا تھا، اور اب وہ خود اسے گھر سے نکال جانے کو کہہ رہا تھا۔ علیزہ ساکت کھڑی اس کے ذہن میں بچھے الفاظ سن رہی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی توہین، وہ بھی صرف اپنے کردار کی حفاظت کرنے کی پاداش میں؟ کیا یہی اس بڑے شہر کا دستور تھا؟
روحان کے الفاظ نے اس کی روح کو گھائل کیا تھا. وہ ایک خوددار لڑکی تھی جو پہلے انیتا اور اب روحان کی جلی کٹی سن کر تڑپ اٹھی. مسٹر روحان، علیزہ نے نفرت سے اسے دیکھا. میں یہاں صرف تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں. میری زندگی صرف اور صرف میرے ماں باپ اور اپنے مقصد کے لیے ہے. یہاں آنے سے پہلے مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میرے کوئی تایا تائی اور ان کا کوئی بد دماغ بیٹا بھی ہے. میں تو بڑی خوشی سے ڈاکٹر بننے کا خواب لے کر اس شہر میں آئی تھی. میرے بابا بڑے مان سے میری امی کے منع کرنے کے باوجود مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے. یقیناً ان سب باتوں کی، رشتوں کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن میری نظر میں ہے. وہ کوشش کے باوجود اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی. روحان خود پر جبر کر کے اس کی بات سن رہا تھا. میں تو یہاں سے کب کی جا چکی ہوتی، لیکن اپنے بابا اور تایا ابو کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی. اسی لیے اب تک اس نفرت بھری فضا میں نہ چاہتے ہوئے بھی سانس لے رہی تھی. مگر اب بات میرے کردار کی ہے، اور ایک باحیا شریف لڑکی کے لیے اس کا کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے، جسے آپ جیسے ہائی کلاس لوگ نہیں سمجھ سکتے. مگر آپ فکر مت کریں، بس ایک ماہ اور مجھے برداشت کر لیں. میں نے ہاسٹل میں اپلائی کر دیا ہے. اگلے ماہ بابا ملنے آ رہے ہیں، پھر میں ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی. اس نے بے دردی سے اپنے بہتے آنسو رگڑ ڈالے. امید ہے آپ کو من پسند جواب مل گیا ہوگا. اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں. علیزہ نے اسے دروازے کی راہ دکھائی. 2 دن سے روحان ریہرسل پر نہیں آ رہا تھا. ساتھندے، میوزک ڈائریکٹر، منہا سکندر سب ہی اس کا انتظار کر کر کے زچ ہو گئے تھے. وہ کالز بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا. تنگ آ کر فہد اس کے گھر چلا آیا. وہاں آ کر شاہانہ بیگم سے پتہ چلا کہ وہ 2 دن سے کمرہ بند کیے پڑا ہے. ملازمین تک کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا. فہد، تم دیکھو ذرا، آخر اس لڑکے کو ہوا کیا ہے؟ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ سلیمان صاحب کسی بزنس میٹنگ کے لیے اسلام آباد گئے ہیں، ورنہ تو گھر میں اس لڑکی کی حرکتوں سے ایک طوفان آ جانا تھا. شاہانہ بیگم نے پریشانی سے اسے روحان کو کمرے سے نکالنے کا کہا. آپ فکر مت کریں، میں دیکھتا ہوں. وہ انہیں تسلی دیتا ہوا اوپر روحان کے کمرے کی طرف آیا. دروازہ حسب توقع اندر سے لاک تھا. روحان روحان دروازہ کھول یار. فہد نے اس بار زور سے دروازہ پیٹا. چند لمحوں بعد تھکے تھکے انداز میں روحان نے دروازہ کھولا. اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے. اس نے ملگجا سر، ٹراؤزر اور بنیان پہن رکھی تھی. فہد اسے گھورتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا. جگہ جگہ سگریٹ کے ٹوٹے بکھرے پڑے تھے. فہد نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر پردے ہٹا کر کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کر تازہ ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کیا. پھر تعصب سے روحان کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھا پھر سے سگریٹ سلگا رہا تھا. خیریت، تم اتنے ڈسٹرب کیوں ہو؟ فہد، جو اس کی رگ رگ پہچانتا تھا، سیدھا اصل بات پر آیا. کچھ نہیں یار. روحان نے سر جھٹک کر ایک کش لیا. کچھ تو ہے، یقیناً کوئی بات ہوئی ہے. کیا مجھے بھی نہیں بتائے گا؟ فہد نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر ایش ٹرے میں مسل دی. کوئی بات نہیں ہے یار، وہ بیزاری سے بولا. تو پھر تم کل سے ریہرسل پہ کیوں نہیں آ رہے؟ نہ ہی کسی کا فون ریسیو کر رہے ہو؟ کیوں؟ فہد نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا. بس موڈ نہیں تھا. وہ لاپرواہی سے بولتے ہوئے کھڑا ہو کر اپنے وارڈروب کی جانب بڑھا تو اس کی نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی اینیکسی پر پڑیں، جہاں سے وہ دشمن جاں علیزہ نانو کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی باہر نکل کر انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے ماڈل کی بیوک میں بیٹھ رہی تھی. اس کی نظریں اس منظر پر جم گئی تھیں جنہیں فہد نے نوٹ کر لیا تھا. وہ کھنکارتا ہوا روحان کے پاس آیا. میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے تمہاری چچا جان کی صاحبزادی آئی ہیں تم کچھ بدل سے گئے ہو، الجھے رہنے لگے ہو. لگتا ہے وہ تمہیں ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب کر چکی ہے. ڈسٹرب؟ روحان نے حیرت سے اسے دیکھا. میں کیوں ڈسٹرب ہونے لگا؟ وہ بھی اس کی وجہ سے جس کی نظر میں سوائے اس کے باقی سب کردار ہیں بد کردار ہیں. ڈیم اٹ، میں نفرت کرتا ہوں اس لڑکی سے. اس نے تنفر سے کہا. ریلیکس یار، میں تو بس ایک بات کر رہا تھا. فہد نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. ویسے سیانے کہتے ہیں کہ نفرت ہی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. کیا پتہ تمہاری اس نفرت کے پیچھے بھی محبت چھپی ہو جس سے تم خود بھی انجان ہو. فہد سنجیدگی سے اس کا رویہ نوٹ کر رہا تھا. واٹ ربش! تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں پیار اور اس عشق و مشق پر یقین نہیں رکھتا. یہ سب میرے نزدیک ٹائم پاس سے زیادہ کچھ نہیں. اور وہ لڑکی، روحان نے دانت پیسے، اسے تو میں سبق سکھا کر رہوں گا. خود کو بہت پارسا سمجھتی ہے. روحان کول اٹ یار، جانے دے. کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر رہا ہے؟ مت بھول، وہ لڑکی تیرے اکلوتے چچا کی بیٹی ہے، تیرے خاندان کی عزت. فہد نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. چچا کی بیٹی مائے فٹ. اسے خود احساس ہونا چاہیے کہ بلا جواز کسی مرد کے اوپر بہتان تراشی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے. اس نے مجھ پر، روحان خانزادہ پر انگلی اٹھائی ہے اور اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی ہوگا. اس کا لہجہ خوفناک حد تک سرد تھا. اچھا یار، یہ سب چھوڑ اور جلدی سے تیار ہو جا. تجھے آج میرے ساتھ ایک بزنس پارٹی میں چلنا ہے. فہد نے موضوع بدلا. میں اور بزنس پارٹی؟ نو وے. تیرے بزنس پارٹی ہے، تو جا، میرا اس میں کیا کام؟ روحان نے صاف انکار کیا. منسٹر صاحب کی کمپنی کے مرجر کی پارٹی ہے. انہوں نے شہر کی تقریباً ساری ہی
کریم کو انوائٹ کیا ہے، شوبس کے بھی کئی اسٹار آئے ہیں، تیرا انویٹیشن کارڈ تو وہ کئی دن پہلے ہی بھیج چکے تھے، ایسے لوگوں سے بنا کر رکھنی چاہیے، اب اٹھ جلدی سے تیار ہو جا، ہم ویسے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ فہد نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ اوکے لیکن میں اپنی گاڑی میں جاؤں گا۔ کیوں؟ اب ایک جگہ جانا ہے تو 2 گاڑیاں کیوں؟ فہد نے اسے گھورا۔ کیونکہ میں زیادہ دیر ٹھہرنے والا نہیں، بس ہیلو ہائی کر کے نکل آؤں گا۔ وہ الماری سے ایک بیش قیمت ڈیزائنر سوٹ نکال کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ نازک سی مسز شہباز اپنی تمام مصروفیات اور اپائنٹمنٹ کینسل کر دیے۔ وہ آج صبح سے شہباز پیلس میں موجود تھیں اور مسلسل فون پر مصروف تھیں۔ وہ ایک بہت ہی نامی گرامی ہارٹ سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور سماجی کارکن بھی تھیں۔ ان کے شوہر شہباز حسن شہر کے نامور بزنس مین تھے اور منسٹر کے سرکاری عہدے پر بھی فائز رہ چکے تھے۔ انہوں نے ایک بین الاقوامی بڑا بزنس کانٹریکٹ حاصل کرنے کی خوشی میں آج شام ایک عالی شان پارٹی کا اہتمام کیا تھا، جس میں ملک کے نامور رؤساء اور کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شوبز سے بھی کئی مشہور فنکاروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ پارٹی انہوں نے شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر اپنے فارم ہاؤس میں رکھی تھی۔ میز پر ملازمہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ حمزہ اور حورت دونوں بہن بھائی بڑی شرافت سے اپنی ماں کی مصروفیت دیکھتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائی موقع اچھا ہے، آج ممی ڈیڈی دونوں ہی ساتھ ہوں گے، میرے خیال سے ہمیں ایلیزے کو بھی پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہیے تاکہ اسے ان دونوں سے ہی ملوا دیا جائے۔ حورت نے ناشتے کی میز پر ساتھ بیٹھے حمزہ کو مخاطب کیا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن کیا وہ آ جائے گی؟ حمزہ بھی یہی چاہتا تھا کہ علیزے کا تعارف اپنی ماں سے کرائے اور بات آگے بڑھائے، اور حورت تو ویسے بھی اس کے دل کی بات سمجھ چکی تھی۔ بھائی علیزے پارٹی میں کیسے آئے گی، یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ حورت نے جلدی سے اپنا اورنج جوس کا گلاس خالی کر کے میز پر رکھا اور اپنا سیل فون اٹھا کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہی کو مدعو کرنے کے بعد اس نے علیزے کو کال ملائی۔ حسب توقع علیزے نے آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ حورت بھی کیا جو اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے پرسکون ہو کر بات ختم کی اور علیزے کی نانو طاہرہ خانم کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام۔ طاہرہ خانم کی باوقار آواز ابھری۔ نانو میں حورب شہباز، علیزے کی دوست، میڈیکل کالج والی، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ جی حورب، میں آپ کو پہچان چکی ہوں، کہیں؟ طاہرہ خانم نے متانت سے جواب دیا۔ نانو آج میرے ممی ڈیڈی نے پارٹی رکھی ہے، وہ میری دوستوں سے بھی ملنا چاہ رہے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علیزے کو انوائٹ کر سکتی ہوں؟ انتہائی ادب و تمیز سے حورب نے ان سے اجازت مانگی۔ ضرور کریں، اچھا ہے، اسی بہانے ہماری بچی کو بھی تھوڑا سوشل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے وقت اور جگہ بتا دے، میں ڈرائیور کے ساتھ علیزے کو بھیج دوں گی۔ طاہرہ خانم نے باہمی حامی بھری۔ وہ چاہتی تھی کہ علیزے گھر سے باہر نکلے، دوست بنائے، اس شہر کے مزاج کو سمجھے۔ او تھینک یو نانو۔ حورب نے انہیں فارم ہاؤس کا پتہ بتایا۔ نانو آپ بس اسے ریڈی رکھیے گا، میں ماہی کے ساتھ اسے شام کو پک کر لوں گی، اور واپس کی فکر مت کیجیے گا، میں ڈراپ بھی کر دوں گی۔ اس نے طاہرہ خانم کو اطمینان دلایا۔ ٹھیک ہے، طاہرہ خانم نے حامی بھر کر فون رکھ دیا۔ ڈھولک بجا کر، سہیلیاں بلا کر، بڑھنے کے گیت میں گاؤں گی، اپنے بھیا کو دلہا بناؤں گی، او بھیا میرے پیارے بھیا، بھولے بھولے بھالے بھیا۔ وہ مسکراتی گنگناتی ہوئی شام کی پارٹی کی تیاریاں کرنے لگی۔ شام 6 بجے کے قریب وہ نکسک سے تیار ہو کر اپنی گاڑی میں ماہی کو اس کے گھر سے پک کرنے کے بعد علیزے کی انیکسی پہنچ گئی، جہاں سامنے باغیچے میں خوبصورت انگوری رنگ کے کرتا پاجامہ میں ملبوس علیزے طاہرہ خانم کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ طاہرہ خانم کی وہ دل سے عزت کرتی تھی، اس لیے ان کے اصرار پر وہ پارٹی میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ علیزے بیٹا، تمہاری فرینڈز آ گئی ہیں۔ طاہرہ خانم نے گاڑی سے اترتی ہوئی حورب اور ماہی کو دیکھا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے حورب کو علیزے کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کے ساتھ رخصت کیا۔ ہنستے بولتے میوزک سنتے ہوئے وہ تینوں لانگ ڈرائیو کے بعد فارم ہاؤس پہنچ گئیں۔ شہباز حسن صاحب کا فارم ہاؤس اس وقت بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ خوب چہل پہل اور رونق لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کم آن گرلز، تم دونوں ایزی فیل کرو، میں ممی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ حورب ماہی اور علیزے سے معذرت کر کے مہمانوں کی طرف بڑھی تو وہ دونوں ایک کونے میں کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگی۔ دور کھڑے حمزہ شہباز کی ان پر نظر پڑی، ایک گہری پرسکون مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ ساتھ کھڑے مہمانوں سے معذرت کرتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ ہیلو، اس کی گمبھیر آواز سن کر ماہی اور علیزے دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، علیزے نے انتہائی مدھم لہجے میں کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ دیکھ علیزے کو رہا تھا اور بات ماہی سے کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، ماہی نے جواب دیا ہی تھا کہ حورب ایک نازک سی باوقار خاتون کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ ممی ان سے ملیں، یہ میری کالج فرینڈز ہیں، ماہی اور یہ کیوٹ سی علیزے۔ اس نے حمزہ کو نظر بچا کر آنکھ مارتے ہوئے تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں۔ مسز شہباز نے ان دونوں کو شفقت سے دیکھتے ہوئے تعریف کی۔
ممی یہ جو علیزہ ہے نا یہ سوات سے آئی ہے اور پہلی بار کراچی آئی ہے پڑھنے کے لیے. اسے ڈاکٹر بننے کا کریز ہے. وہ اپنی ماں کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکاتے حمزہ کو چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انہیں علیزہ کے بارے میں بتا رہی تھی. گڈ، بہت اچھی بات ہے. وہ مسکرائیں. ان دونوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے حمزہ اور حرم کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا جو علیزہ کے چہرے کا طواف کر رہے تھے. مجھے آپ دونوں بچیوں سے مل کر بہت اچھا لگا. اور علیزہ بیٹی، آپ کو جب بھی ہوم سکنس ہو تو بلا جھجک حرم کے ساتھ گھر آ جائیے گا، انہوں نے شفقت سے کہا. وہ آخر ماں تھی، اپنے بچوں کی آنکھوں میں چھپا ہر رنگ پہچانتی تھی. کہنے کو تو یہ ایک بزنس پارٹی تھی، لیکن وہاں رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا. خوبصورت رنگ برنگے لباس میں تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر ڈولتی ہوئی لڑکیاں مترنم ہنستی تو کہیں بے باک کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں. شوبز کے بھی کئی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اداکار اور اداکارائیں اس پارٹی میں موجود تھیں. وینیو کے باہر صحافیوں کا جھپگٹا لگا ہوا تھا. روحان کے آتے ہی کئی جوان لڑکے لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے اسے گھیر لیا تھا اور اب وہ ان سب کے ساتھ سیلفی بنوا رہا تھا. آٹوگراف دینے میں لگا تھا جب اس کے کانوں میں برابر میں کھڑے لڑکے کی آواز پڑی. جمی یار، آئی کانٹ بلیو آج کے دور میں بھی اتنی نیچرل حسن موجود ہے. ذرا سامنے تو دیکھو. روحان نے بھی سرسری انداز میں سامنے دیکھا اور چونک گیا. اس کے سامنے علیزہ دو لڑکیاں اور حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی تھی. انگوری رنگ پر ہلکی سی سفید کڑھائی والا کرتا پجامے میں ملبوس، اپنے لمبے گھنیرے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی. حسین تو وہ پہلے ہی بہت تھی. اس پر میک اپ اور لباس نے اسے دو آشنا بنا دیا تھا. اس کی گلابی رنگت کھلی پڑی تھی. وہ اس رنگ و بو کی محفل میں باہر کے تر تازہ پھول کے مانند نظر آ رہی تھی. یہ لڑکی تو بڑی ہاٹ ہے یار، کوئی لڑکا اس پر نظریں جمائے اپنے دوست سے کہہ رہا تھا. یہ سن کر روحان کے دماغ کا میٹر گھومنے لگا. اس نے چاروں طرف دیکھا تو اس بزنس پارٹی میں موجود کئی مردوں کی نگاہیں اس کے بے داغ حسن کو نہار رہی تھیں. یہ سب دیکھ کر روحان نے تیر سے مٹھیاں بھیج لیں. یہ لڑکی واقعی درد سر بن گئی ہے. نہ جانے کیوں پر اس کی غیرت علیزہ کو سب کی نگاہوں کا مرکز بنا دیکھ کر جوش میں آنے لگی تھی. اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اسے سب کی نظروں سے اوجھل کر دے. فہد نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور علیزہ کو اس پارٹی میں دیکھ کر حیران رہ گیا. پھر روحان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی خطرے کا الارم تھے. وہ تیزی سے روحان کو اس کے پرستاروں کے جھرمٹ سے نکال کر لے گیا. روحان کیا ہوا؟ اتنا انٹینس کیوں ہو رہے ہو؟ فہد نے اسے ٹوکا جو علیزہ کو شرارہ اگلتی نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا. 1 منٹ، میں بھی آیا. علیزہ کو حمزہ شہباز کے ساتھ اکیلا کھڑے دیکھ کر روحان تیزی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھے علیزہ کے سامنے جا کر رکا. تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ کھڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا جو اسے اس طرح اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی. یہ میری مہمان ہے. حمزہ نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر روحان کو جواب دیا. مہمان مائی فٹ. وہ علیزہ کو خوخار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. اے مسٹر، ذرا تمیز سے. حمزہ شہباز نے ناگواری سے اسے دیکھا. حمزہ پلیز آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں پلیز. علیزہ نے سنجیدگی سے التجا کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا. حمزہ کے جاتے ہی علیزہ روحان کی طرف متوجہ ہوئی. میں کہاں آتی جاتی ہوں، یہ آپ کا کنسرن نہیں؟ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے 100 گز دور رہا کریں. علیزہ نے سنجیدگی روحان کو مخاطب کیا. تم؟ روحان نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا جس کی نظروں میں آج بھی اس کے لیے کوئی عزت نہیں تھی. میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور کوشش کرنا کہ اب میرے سامنے نہیں آؤ، ورنہ وہ اس کے قریب آیا. تمہاری زندگی کوئی گارنٹی نہیں دوں گا. وہ سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے ہٹا. فہد اپنے جان پہچان کے لوگوں سے مل رہا تھا. مشہور گلوکارہ منہا سکندر ہائی پینسل ہل پر اونچی کیپری اور خوبصورت سا برانڈڈ بغیر آستینوں کا ٹاپ پہنے اس کے پاس آئیں اور بڑی نزاکت سے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا. ہیلو فہد. ہیلو منہا. وہ بھی مسکرایا. یہ روحان کس لڑکی کے ساتھ بزی ہے؟ وہ آنکھوں میں تپش لیے روحان کو اس موم کی گڑیا سی لڑکی سے سرگوشی کرتا دیکھ رہی تھی. کون؟ فہد نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا. وہ علیزہ ہیں، روحان کی کزن. اس نے مختصر سا تعارف کرایا. صرف کزن؟ کزن سے بھلا کون اتنا فری ہوتا ہے؟ منہا کے لہجے میں جلن تھی. آئی ڈونٹ نو. ہمت ہے تو خود جا کر روحان سے پوچھ لو، وہ بہتر بتا سکے گا. فہد نے پیچھے چھڑایا. اوکے. وہ زبردستی مسکرائیں اور اپنا ہاتھ فہد کے کندھے پر سے ہٹا کر نزاکت سے قدم اٹھاتی ہوئی روحان کے پاس آئیں جو نہ جانے اپنی کزن سے کیا راز و نیاز کر رہا تھا. ایکسکیوز می. اس نے بڑی ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے روحان کو متوجہ کیا. ہائی منہا. وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا. روحان پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اس نے ترچھی نگاہوں سے بیزار کھڑی علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا. جو بھی بات کرنی ہے یہیں کر لو. وہ اپنے اکھڑ انداز میں بولا.
روحان مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اوکے، وہ اس کے ساتھ ایک طرف کو ہوا مگر علیزے ابھی بھی اس کی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ روحان مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم اتنے دنوں سے مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اگنور؟ میں نے کب تمہیں اگنور کیا اور میں کیوں تمہیں اگنور کروں گا؟ اس نے حیرت سے مینا سکندر کو دیکھا جو خواہ اس کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگنور ہی تو کر رہے ہو، نہ میرا فون ریسیو کرتے ہو، نہ ڈیٹ پر جانے کے لیے ایگری ہوتے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ مینا نے شکوہ کیا۔ لسن مینا، ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں، اگر تم اس سے زیادہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا، اچھی طرح سے مینا کی حرکات کو سمجھ رہا تھا جو کافی عرصے سے بہانے بنا بنا کر اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے بھی ہو۔ صرف تمہارے نزدیک رہنے کے لیے میں نے کتنی آفرز، کتنے پروجیکٹ ٹھکرائے ہیں، اور پھر بھی تم… وہ روحان سی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں یہ فضول قسم کی غلط فہمی کیوں ہوئی۔ کیا میں نے کبھی تمہیں کوئی امید دلائی یا تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے پر فورس کیا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مینا نے نفی میں گردن ہلائی۔ آئندہ میری وجہ سے آفر یا پروجیکٹ ریجیکٹ کرنے کا گھٹیا الزام مجھ پر مت لگانا۔ کام کرنا چاہتی ہو تو کرو، ورنہ اس ملک میں فیمیل سنگرز کی کمی نہیں۔ وہ تلخی سے اسے آئینہ دکھا کر پلٹا۔ اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی پر علیزے اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ روحان کو اس لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر علیزے خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی۔ روحان اس کی زندگی کا ایک بھیانک تجربہ بن کر رہ گیا تھا، اور جتنا وہ اسے سمجھ پائی تھی وہ بغیر کسی لحاظ و مروت کے صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ روحان بھی اس پارٹی میں آ سکتا ہے تو وہ مرتے مر جاتی، لیکن یہاں کبھی نہ آتی۔ ابھی بھی وہ واپس گھر جانا چاہتی تھی، اس لیے حورب اور ماہی کو تلاش کر رہی تھی۔ علیزہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ حمزہ شہباز جو بہت دیر سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اس کے نزدیک آیا۔ حورب کہاں ہے؟ علیزہ نے حورب کا پوچھا جو کافی دیر پہلے جان بوجھ کر اسے حمزہ شہباز کے پاس اکیلا چھوڑ کر ماہی کو لے کر غائب ہو گئی۔ حورب شاید اندر میوزک روم میں ہے۔ خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے پھر سوال دہرایا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اپنے لہجے پر اترتی نمی کو بمشکل چھپاتے ہوئے بولی۔ اتنی جلدی؟ کم سے کم ڈنر تک تو رک جاتی۔ اس نے روکنا چاہا۔ پلیز آپ حورب کو بلوا دیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اوکے، آپ پریشان مت ہو، آئیے میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ… لیکن وہ حورب اور ماہی… وہ ہچکچائیں۔ ان دونوں کو ڈسٹرب مت کریں، میں حورب کو میسج کر رہا ہوں، وہ ماہی کو پارٹی ختم ہونے پر گھر چھوڑ دے گی۔ اس نے اپنا فون نکال کر جلدی جلدی میسج ٹائپ کیا، پھر پریشان کھڑی علیزے کو دیکھا۔ ناؤ کم آن۔ اس نے جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی اور اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھایا۔ مس علیزے، یقین کریں میں بالکل بھی بے اعتبار آدمی نہیں ہوں۔ اس نے پلٹ کر ساکت کھڑی علیزے کو ٹوکا تو وہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر علیزے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ علیزہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حمزہ نے اسے خاموشی سے دیکھا اور کھنکارتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ جی کہیے۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ روحان خانزادہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ دیر تک وہ علیزے کے جواب کا انتظار کرتا رہا مگر دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ اگر آپ اس ٹاپک پر بات کرنا نہیں چاہتی تو اٹس اوکے۔ اس نے اپنی توجہ دوبارہ ڈرائیونگ پر کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے کزن ہیں بس۔ علیزے نے سادگی سے دو جملوں میں بات ختم کرنا چاہی۔ آپ کی کزن ہے؟ یہ میں جانتا ہوں، لیکن کیا اس سے آگے بھی کوئی رشتہ؟ نہیں، علیزے نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ میں ان کے گھر کی انیکسی میں رہ رہی ہوں، بس یہ سیمسٹر ختم ہو جائے تو پھر میں یہاں سے مائگریشن کروا کر لاہور کنگ ایڈورڈ میں چلی جاؤں گی۔ علیزے نے اپنا لاہ عمل بتایا۔ واٹ؟ وہ اس کے ارادے جان کر چونک گیا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ڈاؤ میڈیکل اس وقت نامی گرامی ارادہ ہے، آپ یہاں سیٹل بھی ہو چکی ہیں، دوست بھی بن چکے ہیں، تو یوں سب چھوڑ کر جانا کیوں؟ وہ بھلا کہاں چاہتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی جو اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ چکی تھی اس سے دور چلی جائے؟ یہ شہر، اس کے لوگ مجھے راس نہیں آئے، یہ شاید میں ہی مسفٹ ہوں، بس اس لیے میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ علیزہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ شہر اب اتنا بھی برا نہیں ہے، اور ابھی تک آپ نے اس شہر کو پرکھا ہی کہاں ہے؟ اچھے برے لوگ تو ہر شہر، ہر محلے، ہر گھر میں ہوتے ہیں، ان سے گھبرا کر آپ اپنا کیریئر خوب کیوں خراب کر رہی ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر… وہ الجھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ یہاں کس طرح اس کے اپنے ہی اس کی کردار کشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر مگر کچھ نہیں ہے، آپ آرام سے اپنی اسٹڈی مکمل کریں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل ہو تو مجھے یا حورب کو بتائیں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔
اس نے صاف صاف الفاظ میں اسے اپنے اور حرب کے ہونے کا احساس دلایا۔ جی، علیزہ نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا۔ آپ کا گھر آ گیا، وہ گاڑی عین گیٹ کے سامنے روک کر بولا۔ بہت شکریہ، وہ آہستگی سے بولتی ہوئی گاڑی سے اترتی تو حمزہ شہباز بھی ساتھ ہی اتر آیا۔ اتنی دور سے آپ کی خاطر ڈنر چھوڑ کر آئے ہوں کہ آپ مجھے کافی بھی نہیں پوچھیں گی؟ اس نے دوستانہ انداز میں چوٹ کی۔ جی وہ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے منع کرے، وہ اکیلی رہتی تھی، اس طرح رات کو حمزہ کو انیکسی میں بلانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ آپ تو پریشانی ہو گئی، جانے دیں، میں مذاق کر رہا تھا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ آئیں پلیز، میری نانو سے بھی مل لیجئے گا، اس نے فوراً فیصلہ کیا اور حمزہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے طاہرہ خانم کے پوشن کی طرف بڑھی۔ اٹس اوکے علیزہ، مذاق کر رہا تھا، اس نے علیزہ کو روکا جو ٹھہر کر اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو۔ وہاں پارٹی میں ڈیڈ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، آپ اندر جا کر دروازہ لاک کر لیں تو میں یہاں سے جاؤں، حمزہ شہباز نے نرمی سے کہا۔ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کر مجھے چھوڑنے آئے، آپ کا بہت شکریہ، علیزہ نے سنجیدگی سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اچھی لڑکی، اب اتنا بھی تکلف مت برتو کہ میں برا مان جاؤں، حمزہ نے اس کے پرتکلف انداز پر چوٹ کی۔ اللہ حافظ، علیزہ نے دھیمے سروں میں کہا اور اپنی انیکسی کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد حمزہ واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ سلیمان صاحب اخبارات دیکھ رہے تھے، سامنے میز پر انگلش اور اردو دونوں زبانوں کے مختلف اخبارات رکھے ہوئے تھے اور سب میں روحان کی تصویریں تھیں۔ وہ کسی پارٹی میں منہا سکندر نامی گلوکار کے ساتھ کھڑا تھا، دونوں کی قربت منہا کا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ایک بڑے اسکینڈل کی صورت میں ان کے سامنے تھا۔ روحان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پرستاروں کی اس کے لیے دیوانہ وار محبت نے انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، پورے بزنس کا وارث، انہیں اس سے شدید محبت بھی تھی، لیکن جب سے اس نے شوبز جوائن کیا تھا ان باپ بیٹے کے درمیان نظریاتی خیالات، اختلافات سر اٹھانے لگے۔ چائے، ان کی نظروں کے آگے سے اخبار ہٹا کر شاہانہ بیگم نے چائے کا کپ سامنے رکھا۔ روحان کہاں ہے؟ سلیمان صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، رات کو کسی پارٹی میں گیا تھا، چوکیدار بتا رہا تھا کہ بہت لیٹ واپس آیا ہے۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہی سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کریم، سلیمان صاحب نے ملازم کو آواز دی۔ جی بڑی صاحبہ، وہ تیزی سے کچن سے نکل کر آیا۔ روحان کو بلا کر لاؤ، انہوں نے حکم دیا، جسے سن کر ملازم سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اوپر بنے کمروں کی طرف چلا گیا۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ شاہانہ بیگم نے انہیں پریشانی سے دیکھا جو اب کرسی چھوڑ کر کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ بیگم، آپ اپنے کمرے میں جائیں، مجھے روحان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ باپ بیٹے کی گفتگو میں شاہانہ بیگم دخل دیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی روحان کی پشت پناہی کر کے اسے ان کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ آپ تو ناحق میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جوان خون ہے، اب اتنی سختی بھی اچھی نہیں، شاہانہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ شاہانہ بیگم، ابھی بھی وقت ہے، آپ اس کے اس فیلڈ میں بڑھتے ہوئے قدم روک لیں، آپ کی اس بے جا حمایت اور لاڈ پیار نے اسے ضدی، خود سر اور اپنی من مانی کرنے والا بنا دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ سر پکڑ کر روئیں۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، وہ ابھی تک بستر میں گھسا ہوا تھا۔ کریم دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا۔ روحان بابا، اس نے بستر کے نزدیک آ کر اسے آواز دی۔ روحان بابا اٹھیے، اب کے کریم نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا ہے کریم، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور غصے سے جھنگاڑا۔ روحان بابا، آپ کو ابھی کے ابھی بڑے صاحب بلا رہے ہیں، کریم نے اسے سلیمان صاحب کا پیغام دیا، جسے سن کر اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ ڈیڈ نے بلایا؟ کہاں ہے وہ؟ وہ کمفرٹر ہٹا کر کھڑا ہوا۔ بڑے صاحب اس وقت لاؤنج میں ہیں اور بیگم صاحبہ بھی ادھر ہی ہیں، کریم نے اسے مطلع کیا۔ اوکے تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ کریم کو چلتا کر کے وہ واش روم میں گیا اور پانی کے چھپاکے چہرے پر مار کر نیند کے خمار کو کم کیا۔ سنک پر لگے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے بالوں کو انگلیاں پھیر کر سیٹ کرتے اور کمرے سے نکل کر سلیمان صاحب کے دربار میں حاضری دینے کے لیے لاؤنج کا رخ کیا۔ گڈ مارننگ ڈیڈی، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی انہیں مارننگ وش کیا۔ کبھی سلام بھی کر لیا کرو، سلیمان صاحب نے اسے شرمندہ کیا۔ السلام علیکم، آپ نے یوں صبح صبح مجھے بلایا؟ خیریت؟ ٹراؤزر کے اوپر سفید بنیان پہننے آنکھوں کو مسلتا ہوا وہ ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خیریت کا تو آپ بتائیں صاحبزادے، وہ تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے میز کی طرف پلٹے اور سامنے رکھے اخبارات اٹھا کر روحان کی طرف بڑھائے۔ یہ سب کیا بکواس ہے، خاندان کا نام ڈبو کر رکھ دیا تم نے، وہ پھنکارے۔ روحان اخبارات پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر انہیں واپس میز پر رکھ کر ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گیا۔ صبح صبح ڈیڈی سے الجھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ خاموشی سے ان کا لیکچر سن لیا جائے۔ منہا سکندر، اس لڑکی کے ساتھ تمہارا کیا لین دین چل رہا ہے، بتانا پسند کرو گے؟ سلیمان صاحب نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔
ڈیڈ یہ سب جھوٹ لکھا ہے، بکواس، ایسا کچھ نہیں ہے. میں پارٹی میں گیا تھا، وہ بھی فہد زبردستی لے گیا تھا. وہاں یہ مینا میرے پاس آئی، ہم صرف بات کر رہے تھے. اس نے مضبوط لہجے میں وضاحت کی. چلو مان لی تمہاری بات، لیکن یہ جو بڑے دھڑلے سے اظہار محبت لکھا گیا ہے خبر میں، اس کا کیا؟ انہوں نے آئی برو جھکا کر سوال کیا. یہ میرا میٹر نہیں ہے، نہ ہی میں نے کوئی فضول باتیں کی. وہ خود میری طرف متوجہ ہوئی اور یہ سب اس کے دماغ کا فطور ہے. میں محبت وغیرہ جیسے فضولیات پر جب یقین ہی نہیں رکھتا تو کسی سے اظہار محبت کروں؟ نو وے ڈیڈ. میرے خیال سے جب وہ مجھے زبردستی اپنا سو کالڈ حال سنا رہی تھی، اسی وقت کسی صحافی نے سن گن لے کر یہ تصویریں اور خبر بنائی. اسے صاف صاف بات کی. وہ اس کے باپ تھے، اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ روحان کسی لڑکے سے اظہار محبت کرے یہ ممکن نہیں. یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن وہ شوبز کے ماحول سے بھی ڈرتے تھے. روحان، میری سمجھ نہیں آتا کہ اتنا بڑا محل جیسا گھر، نئے سے نئے ماڈلز کی گاڑیاں، یہ فیکٹریاں، اتنا مال و دولت، سوسائٹی میں عزت، اس سب کے ہوتے ہوئے آخر تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم اس شوبز کی دلدل میں دھسے جا رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے ہزاروں بار کا پوچھا ہوا سوال دہرا رہے تھے. ڈیڈ، سنگنگ میرا پیشن ہے، شوق ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں. میں روحان خانزادہ اپنی لمٹ اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور دوسروں کو لمٹ میں رکھنا بھی مجھے آتا ہے. آپ فکر مت کریں، میں کسی دلدل میں پھنسنے والا نہیں. وہ آہستگی سے مضبوط لہجے میں بولا. یعنی تم نے طے کر لیا ہے کہ تم شوبز نہیں چھوڑو گے؟ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. یہی وقت تھا اس سرپھرے کو نکیل ڈالنے کا. ڈیڈ، یہ فیلڈ بری نہیں ہے، اور نہ ہی اس فیلڈ میں کام کرنے والے سارے کرپٹ ہیں. اور بس. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا اور شاہانہ بیگم کو دیکھا جو پریشانی سے دونوں باپ بیٹے کی بحث دیکھ رہی تھی. آپ جلد از جلد کوئی اچھی سی نیک شریف لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں. جب آپ کے صاحبزادے کے سر پر بیوی بچوں کی ذمہ داری پڑے گی تو یہ آئے دن کے اسکینڈل، کھانا بجانا سب بھول جائیں گے. ان کا غصہ اپنے عروج پر تھا. دوسری طرف شاہانہ بیگم اپنے سرتاج کے آپ کے صاحبزادے کہنے پر پہلو بدل کر رہ گئی. ڈیڈ، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا. انفیکٹ میں نے شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں. اسے چھوا، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا. ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں. وہ بھی ٹھان چکے تھے کہ اب اس بگڑے ہوئے گھوڑے کو لگام ڈال کر ہی رہیں گے. ڈیڈ پلیز، میں بھی شادی وغیرہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. روحان نے ایک بار پھر انکار کیا. کیوں؟ وجہ بتانا پسند کریں گے صاحبزادے؟ وہ سخت لہجے میں بولے. ڈیڈ، شادی کر کے انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. آئے دن فضول کی چک چک پک پک، لڑائی وغیرہ، اس سب سے کیریئر بنانے کے بجائے الٹا بگڑ جاتا ہے. اسی لیے الٹے سیدھے مسائل کا شکار ہونے سے بہتر ہے ابھی شادی نہ کی جائے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں میں اپنے کیریئر کو، میوزک کو لے کر کتنا سیریس ہوں. انٹرنیشنل لیول پر میرا نام بن رہا ہے. اس وقت شادی کر کے میں باؤنڈ ہونا نہیں چاہتا. اس نے اپنے نادر خیالات کا کھل کر اظہار کیا. ظاہر ہے شادی تو تمہارے لیے قید ہی ہوگی، اور قید تو تم ہونا نہیں چاہتے. کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ انہوں نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا جو ان کی بات سن کر جذب بذب ہو کر رہ گیا. دن چڑھے تک تم سوتے رہتے ہو، رات پارٹی میں گزارتی، اور اب تو یہ اسکینڈل بھی بننے لگے ہیں. شادی کے بعد تو تم یہ سب رنگینیاں ختم ہو جانی ہیں جو یقیناً تم برداشت نہیں کر سکو گے. مگر بیٹا جی، مرد جب اپنی پٹری سے اترنے لگتا ہے تو اس کی بیوی ہی اسے ٹریک پر واپس لاتی ہے. وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے اور وہ لب بھینچے ان کی بات سن رہا تھا. ایک بات ہم تمہاری مان رہے ہیں تو تمہیں ہماری ماننی ہوگی. تمہیں شوبز نہیں چھوڑنا، مت چھوڑو، لیکن پھر شادی ابھی کرنا ہوگی. اینڈ دیٹس فائنل. انہوں نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا. ان کا دو ٹوک انداز دیکھ کر روحان کچھ بول نہ سکا. اس کی نظر میں ہے کوئی بچی، یا نیک کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ اب ان کی توپوں کا رخ شاہانہ بیگم کی طرف تھا. باہر کی لڑکی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی انیتا ہے نا. میں نے ہمیشہ تصور میں روحان کے ساتھ اسے ہی دیکھا. شاہانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی. انیتا؟ روحان چونکا. نو وے، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہوں. اس لڑکی کوئی بھی ہو، پر انیتا ہرگز نہیں. وہ دو ٹوک انداز میں انیتا کے لیے صاف انکار کر کے وہاں سے چلا گیا. شاہانہ بیگم کا چہرہ اس کی بات اور انداز دیکھ کر تاریک پڑ گیا. وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئی. آپ کو کیا ہوا؟ سلیمان صاحب نے ان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا. ان کی کشادہ پیشانی پر اپنی شریک حیات کے چہرے پر چھائی پیشانی اور تفکر کو دیکھ کر شکنیں پڑنے لگی. میں نے ہمیشہ انیتا کو روحان کی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، اور اس بچی کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی. اب میں کیسے یہ سب؟ ان کی آواز بھر آ گئی. وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ روحان نے نہ کہہ دی تو وہ اب اسے کبھی بھی ہاں میں نہیں بدلے گا. دوسری طرف انیتا کے روحان کی طرف جھکاؤ اور دل میں پنپتے جذبات سے بھی وہ بخوبی واقف تھی کہ انہوں نے ہی تو یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی تھی.
مجھے آپ سے ایسی حماقت کی امید نہیں تھی. آپ پڑھی لکھی ہیں, ایسے کیسے بچوں کی مرضی جانے بغیر ان کے ذہنوں میں شادی بیاہ کی بات آپ ڈال سکتی ہیں؟ حد ہو گئی. سلیمان صاحب نے افسوس سے ان کی طرف دیکھا جو اپنا سر پکڑ بیٹھی تھی. ابھی وہ غصے میں ہے, آپ کچھ دن ٹھہر کر دوبارہ اسے سکون سے بات کیجیے گا. اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک, ورنہ ہم انیتا بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لیں گے. انہوں نے بات ختم کی. دوپہر ڈھل چکی تھی. شام کی سیاہی اپنے پر پھیلانے کو بےتاب تھی. موسم میں بھی اداسی گھلی ہوئی تھی. روحان نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. سلیمان صاحب کی بے اعتباری اس کا دل جلا رہی تھی. انہیں اس پر اپنے خون پر اعتبار نہیں تھا. مانا کہ اسے گلوکاری کا شوق تھا, لیکن اس نے صرف ان کی خوشی کے لیے اپنا MBA باہر کی یونیورسٹی میں مکمل کیا, پھر گانے کی طرف آیا. اور یہ بات بھی ان پر کئی بار واضح کر چکا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ وہ صرف اپنے سنگنگ کیریئر پر توجہ دے گا. بعد میں تو اسے بزنس سنبھالنا ہی تھا. پھر بھی سلیمان صاحب نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی. ایک دنیا اسے سراہتی تھی, اس کے نغموں کی, اس کی آواز, اس کی اسٹائل کی دیوانی تھی, اور اس کے ڈیڈ اتنے ہی اس سے نالا تھے. اور اب ان کی یہ سوچ کہ وہ شوبس میں عیاشی کر رہا ہے, لڑکیوں کے ساتھ اسکینڈل بنا رہا ہے, اسے کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیوی نامی بلا لائی جائے. جیسے خود تو اسے اچھے برے کا شعور ہی نہیں. اس کے والد اس پر یقین نہیں رکھتے تھے, اعتماد نہیں کرتے. یہ سوچ سوچ کر اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی رگوں میں خون کی جگہ لاوا دوڑ رہا ہے. وہ خود کو کسی بھٹی میں سلگتا ہوا محسوس کر رہا تھا. تنگ آ کر اس نے دروازہ کھول کر سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ NXC کی جانب اٹھی, جہاں باہر چھوٹے سے لان میں کتاب ہاتھ میں لیے علی سے ٹہل ٹہل کر پڑھ رہی تھی. گلابی لباس میں سرسبز لان میں ٹہلتی ہوئی وہ اسے کھلتا ہوا گلاب کا پھول لگ رہی تھی. دلکش و حسین. اسے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ اپنی ساری کوفت, ساری بیزاری بھول گیا تھا. اللہ پاک نے عورتوں میں چھٹی حس بہت تیز رکھی ہے. خود پر پڑنے والی نظریں وہ بخوبی پہچان جاتی ہیں, اور علیزے بھی کوئی ناسمجھ یا نادان لڑکی نہیں تھی جو روحان کی نظروں کو نہ پہچان پاتی. وہ ٹکٹکی باندھے اسے بے ارادہ دیکھے چلا جا رہا تھا کہ علیزے نے کتاب سے نظریں ہٹا کر چاروں طرف دیکھا, اور پھر اس کی نظریں روحان کی نظروں سے ٹکرائیں. وہ اس کا انعماق دیکھ کر گڑبڑائی, پھر کتاب بند کر کے مڑی اور اندر چلی گئی. اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات دیکھ کر روحان کا موڈ مزید خراب ہوا. وہ سگریٹ وہیں پھینک کر اندر کمرے میں آیا تو سامنے نانو کو دیکھ کر ٹھٹکا. طاہرہ خانم اپنی ملازمہ سے اپنے کمرے کی صفائی کروا رہی تھیں کہ ان کی صاحبزادی شاہانہ بیگم کی کال آئی. شاہانہ نے انہیں صبح روحان اور سلیمان صاحب کے درمیان ہوئی بحث کے بارے میں بتایا. ممی, اس نے انیتا سے شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ روحان سی ہو رہی تھی. شاہانہ, روحان اس وقت عمر کے اس حصے میں ہے جہاں ہوش سے زیادہ جذبات حکمرانی کرتے ہیں, اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ روحان کو اپنی خواب بہت عزیز ہے. اس لیے میری مانو, ابھی اس کے ساتھ کوئی زبر زبردستی مت کرو. طاہرہ خانم نے انہیں رسان سے سمجھایا. وہ تجربے کار خاتون تھیں, اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جوان بچوں کے معاملے میں لچک دکھانا کتنا ضروری ہے, کیونکہ جس ڈالی میں لچک نہ ہو وہ ٹوٹ جاتی ہے. ممی, آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے روحان کی ہر خواہش, ہر ضد پوری کی ہے, یہاں تک کہ جب اس نے شوبز جوائن کیا تو سلیمان کی مرضی کے خلاف جا کر اسے سپورٹ کیا, ان کی چلی کٹی باتیں تک برداشت کی. لیکن اب جو اس نے انیتا سے شادی نہ کرنے کی ضد لگائی ہے, وہ میں کیسے مان لوں؟ کیا میرے کچھ ارمان نہیں؟ بس آپ اسے سمجھائیں کہ شادی تو اسے انیتا سے ہی کرنا ہوگی. شاہانہ بیگم کا لہجہ اٹل تھا. دیکھو شاہانہ, انیتا بھی میری نواسی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے. میں اسے ہرگز بھی روحان کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں باندھ کر اس کے سر پر مسلط نہیں کروں گی. ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, اور دو زندگیاں اور ان سے منسلک لوگوں کے رشتے الگ برباد ہوتے ہیں. اور بھائی صاف بات ہے, زندگی ان بچوں نے گزارنی ہے تو اپنا لائف پارٹنر چننے کا حق بھی انہیں ہی ہونا چاہیے. وہ نرمی سے بولی. چھوڑے ممی, اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں گے. روحان نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا. اب تو شام ہو گئی ہے, وہ کمرے سے ہی نہیں نکلا. اوپر سے سلیمان اپنے دوست کی عیادت کو جانا چاہتے ہیں, پھر وہاں سے فارغ ہو کر شکیل صاحب کے بیٹے کا ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے. انہوں نے تو تیار ہونے کا حکم دے دیا ہے, پر آپ بتائیں میں اسے کیسے روحان کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر ان کے ساتھ دعوت اڑانے چلی جاؤں؟ شاہانہ بیگم واقعی بری طرح سے باپ بیٹے کے درمیان پس رہی تھی. تم روحان کی فکر مت کرو, اسے میں دیکھ لوں گی, تم جانے کے لیے تیاری کرو. سلیمان بیٹا انتظار کر رہا ہوگا. طاہرہ خانم نے فون بند کیا اور حمیدن کے ساتھ جلدی جلدی کام سمیٹ کر سلیمان صاحب کے گھر پہنچی. وہ روحان کے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے بالکنی سے اندر داخل ہوا اور انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا. ہیلو نانو, اس نے بجھے بجھے لہجے میں انہیں وش کیا. میرا سب سے پیارا, اس دنیا کا سب سے ہینڈسم لڑکا, اتنا اداس کیوں ہے؟ طاہرہ خانم نے پیار سے اسے دیکھا. وہ جب پیدا ہوا تھا تب شاہانہ بیگم شدید بیمار پڑ گئی تھیں, تو نانو نے ہی اسے سنبھالا تھا اور بہت پیار سے اسے پالا پوسا. وہ اب بھی اس کے لاڈ اٹھاتی نہیں تھکتی تھی. وہ بھی انہیں دیکھ کر بچہ ہی بن جاتا.
کچھ نہیں نانو، بس ایسے ہی، اس نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا اور انہیں صوفے پر بٹھا کر خود ان کی گود میں سر رکھ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ بتانا نہیں چاہتے؟ طاہرہ خانم نے اس کے سر کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیری۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے نانو، وہ سیدھا ہوا۔ پھر کیسی بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نانو مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں غلط ہوں، غلط کام کرتا ہوں، لڑکیوں کے چکر میں رہتا ہوں، تو کیا آپ یقین کر لیں گی؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ قطعاً نہیں، طاہرہ خانم نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ اور اگر اخبار میں میرا اسکینڈل چھپے کسی لڑکی کی تصویر کے ساتھ تو؟ اس نے پھر پوچھا۔ اخبار میں چھپے یا ٹی وی پر آئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے بچے پر مکمل بھروسہ ہے۔ ان کی بات سن کر روحان کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہوئے۔ نانو پھر میں ایسا کیا کروں کہ ڈیڈ مجھ پر ایسا ہی یقین کرے جیسا آپ کرتی ہیں؟ آخر میں کہاں غلط ہوں جو انہیں ہر وقت مجھ پر برائیاں نظر آتی ہیں؟ وہ بے حد دل برداشتہ تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی گھڑ سواری کی ہے؟ یا کبھی تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا؟ طاہرہ خانم نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ جب بھی لاہور جاتا ہوں تانگے کی سواری ضرور کرتا ہوں، پر آپ ہی کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ الجھا۔ کیا تم نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ گھوڑے کی آنکھوں کے سائڈ پر ایک پٹی بندھی ہوتی ہے؟ جانتے ہو وہ پٹی کیوں باندھی جاتی ہے؟ طاہرہ خانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، روحان نے انکار کیا۔ وہ پٹی اس لیے باندھتے ہیں کہ گھوڑا صرف سیدھا دیکھے، دائیں بائیں دیکھ کر ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ اس لیے بیچارے گھوڑے کو سوائے سامنے کے اور کوئی منظر نظر نہیں آتا۔ وہ بیچارہ ایک حصے میں دوڑتا چلا جاتا ہے، اور تمہاری حالت بھی بالکل اس گھوڑے کی جیسی ہی ہے۔ وہ سڑک پر بنا ادھر ادھر دیکھتے دوڑتا، اور تم آگے بڑھنے، اپنے کیریئر بنانے کی دوڑ میں سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہو۔ ذرا دم تو لو، اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ، یقین کرو تمہارے کئی مسائل، کئی پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ وہ اسے مثال دے کر سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال کرے۔ نانو آپ نے تو مجھے دا گریٹ پاپ سٹار کو گھوڑا بنا دیا، وہ بھی تانگے والا۔ روحان ہنسا۔ پورے دن میں یہ پہلی مسکان تھی جو اس کے لبوں پر آئی تھی۔ تم بہت اچھے ہو، بس تھوڑے سے لاپرواہ ہو، خیر چھوڑو، اب نیچے چلو، کچھ کھاؤ پیو، یوں خالی پیٹ رہنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ نانو میرا ابھی کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاہانہ بیگم نے نانو کو پوری رپورٹ دے دی ہے۔ موڈ کو گولی مارو اور ذرا اپنا حال تو دیکھو، لگتا ہے صبح سے منہ بھی نہیں دھویا۔ انہوں نے تعصب سے اس کے وجیہہ چہرے پر بڑی ہوئی شیو دیکھی۔ چلو اٹھو، جلدی سے شاور لے کر آؤ، شیو بنا کر بالکل فریش ہو کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ چکن بریانی بنواتی ہوں، آج نانی نواسا مل کر ساتھ کھائیں گے۔ وہ بھی اس کی نانو تھی، بات منوانا اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اوکے میری پیاری کیوٹ سی نانو، بریانی بننے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے، اب بریانی بنوائیں، میں بس جم کا چکر لگا کر 1 گھنٹے تک اپنا حلیہ درست کر کے آتا ہوں۔ روحان نے مسکراتے ہوئے باہیں میں حامی بھری۔ ایک نانو ہی تو تھی جن کی بات وہ کبھی بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، وقت سے آ جانا۔ وہ اینک درست کرتی ہوئی صوفے سے اٹھی، دروازے پر پہنچ کر رک گئی اور پھر پلٹ کر روحان کو دیکھا۔ سنو، اب تم سلیمان کا سارا غصہ اپنی جم میں اس پنچنگ بیگ پر مت نکال دینا۔ نانو یار، وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر کھسیا گیا۔ نانو کی جان، ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد میری طرف آ جانا، ڈنر وقت پر اور ساتھ کریں گے۔ وہ ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروا کر نکل گئی۔ طاہرہ خانم کچن میں ملازمہ سے بریانی کا سامان نکلوا رہی تھیں۔ آج وہ اپنی نگرانی میں اپنے لاڈلے کے لیے بریانی پکوانا چاہتی تھی۔ حمیدن نے چولہا جلا کر بڑا پتیلا گرم ہونے رکھا اور ساتھ ساتھ میٹھا بنانے کے لیے دوسرے چولہے پر دودھ ابالنے کے لیے رکھ دیا۔ ہاتھ کے ہاتھ اس نے چکن دھوئی اور چاول نکالنے لگی۔ کام وقت پر کرنے کی غرض سے اس نے چولہے کی آنچ تیز کر رکھی تھی۔ دودھ ابل کر گرا تو حمیدن تیزی سے پلٹی اور بنا سوچے سمجھے دودھ کی پتیلی ہاتھ سے پکڑی اور گرم گرم پتیلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچن میں ایک کوہرام سمجھ گیا۔ ہائے اللہ میرا ہاتھ! حمیدن رونے لگی۔ توبہ ہے حمیدن، دکھاؤ اپنا ہاتھ، طاہرہ خانم نے اسے ڈانٹا۔ حمیدن کا ہاتھ اور پاؤں بری طرح جھلس گئے تھے۔ وہ اپنا جلا ہوا ہاتھ دکھانے کے بجائے گھبرا کر دوپٹے سے فرش صاف کرنے لگی تھی۔ طاہرہ خانم نے اسے سختی سے روکا۔ حمیدن بس کرو اور جاؤ جا کر اس پر برنال لگاؤ۔ پر بیگم صاحبہ، چھوٹے بابا کی بریانی۔ حمیدن نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ تم رہنے دو، ہو جائے گا اس کا بھی کچھ، تم تو یہاں سے نکلو اور دوا لگا کر کوارٹر میں جا کر آرام کرو۔ پریشان تو طاہرہ خانم بھی ہوئی تھی، لیکن انہیں حمیدن کا بھی خیال تھا۔ بیگم صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو چوکیدار کو بھیج کر علی سے بی بی کو بلوا لوں، وہ بتا رہی تھی کہ انہیں اچھا خاصا کھانا پکانا آتا ہے۔ حمیدن نے مشورہ دیا۔ خیال تو اچھا ہے، لیکن کہیں اس بچی کا کوئی اسائنمنٹ وغیرہ نہ ہو، میں فون کر کے پتہ کر لیتی ہوں۔ طاہرہ خانم کو حمیدن کا مشورہ اچھا لگا۔ وہ کچن سے نکل کر بڑے کمرے میں آئیں۔ فون اسٹینڈ کے پاس پہنچ کر ساتھ رکھی ڈائری اٹھا کر علیزے کا سیل نمبر تلاش کر کے اس کو فون ملایا۔
آج کے جدید دور میں جب بڑے بوڑھے سب سیل فون استعمال کرتے تھے، طاہرہ خانم اپنا سیل فون صرف باہر آتے جاتے وقت ساتھ لیتی تھی۔ انہیں اپنا پرانا PTCL کا فون بڑا عزیز تھا۔ وہ کالج سے تھکی ہاری آئی تھیں اور آتے ہی سو گئی تھیں۔ شام ڈھلے اس کی آنکھ کھلی تو وہ وقت دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی۔ اسے تو اپنے وائوا کی تیاری کرنا تھی۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر وضو کر کے اس نے نماز مغرب ادا کی، پھر کتاب اٹھا کر سامنے لان میں چلی آئی۔ وہ حسب عادت ٹہل ٹہل کر نروس سسٹم اور وینز، آرٹریز اور ان کے افعال یاد کر رہی تھی کہ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چاروں جانب دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اوپر نظر دوڑائی تو اس کی نظریں بالکنی میں کھڑے روحان پر پڑی۔ ٹراؤزر اور بنیان میں روحان کا کثرتی بدن نمایاں تھا۔ بنیان سے جھلکتا مضبوط چوڑا سینہ اور کثرتی بازو نمایاں تھے۔ وہ بلا شبہ وجاہت سے مالا مال تھا۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ ہینڈسم ہونے یا اچھی صورت سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اخلاق اور کردار سب سے اہم ہے، جو ان صاحب کے پاس نہیں۔ علیزے نے جھرجھری سی لی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ علیزے کو اب اس کی نظروں کے ارتکاز سے الجھن اور ناگواری محسوس ہونے لگی۔ وہ بڑے خراب موڈ میں کتاب بند کر کے انیکسی میں چلی آئی۔ چھوٹے سے کچن میں آ کر اپنے لیے چائے بنائی اور کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے فون چیک کیا، نانو کی کال تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس بھرے شہر میں ایک نانو ہی تو تھی جو اسے اس کی خودداری کو نہ صرف سمجھتی بلکہ سراہتی بھی تھی۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بزی تو نہیں ہو؟ ان کی آواز میں چھپی پریشانی اس نے فوراً بھانپ لی۔ میں فارغ ہوں نانو، کوئی کام ہے تو بتائیں۔ اس نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ علیزے بیٹی، حمیدن کا ہاتھ جل گیا ہے، مجھے تھوڑی کچن میں ہیلپ چاہیے تھی، اگر تم کر سکو، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نانو، آپ کب سے مجھ سے یوں تکلف برتنے لگی؟ آپ کو تو مجھے حکم دینا چاہیے، بس ابھی 5 منٹ میں آئی۔ علیزے خفا ہوئی۔ اکیلی مت آنا، میں حمیدن کو بھیج رہی ہوں، طاہرہ خانم نے اسے روکا۔ نانو، ایک گلی چھوڑ کر تو آپ کا گھر ہے، میں بس یوں آئی، اس نے حشاشت سے کہا۔ کچھ بھی ہو، حمیدن کو بھیج رہی ہوں، ان کے ساتھ آنا۔ طاہرہ خانم نے اسے اکیلے آنے سے سختی سے روکا۔ فون بند ہوتے ہی اس نے اپنے کھلے لمبے بالوں کو بینڈ میں جکڑ کر جوڑا بنایا، کتابیں سمیٹ کر رکھی اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے سے آتی حمیدن بوا کو دیکھ کر وہ آگے بڑھی اور ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی طاہرہ خانم کے گھر پہنچ گئی اور سیدھی کچن میں آئی جہاں طاہرہ خانم پیاز بھون رہی تھی۔ علیزہ نے آتے ہی ان کے ہاتھ سے کپ گیر لیا اور اب وہ ان سے باتیں کرتی ہوئی انہی کی ریسیپی سے بریانی بنا رہی تھی۔ علیزہ بیٹی، تم اب بس اسے دم پر رکھ دو اور میں ذرا نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔